أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کے وجود کا اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بنائے. اس کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دے. اس کی سوچ، اس کے اقوال اور اس کے بدن سے ظاہر ہونے والے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہوں اور اس کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. وہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہو، اللہ سے مانگنے والا ہو، اپنے تمام اعمال کو، تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنے والا ہو. اس کی زندگی اور اس کی موت کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نقل کی ہے. اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں لیعبدون ای لیوحدون کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے کہ محض اللہ کی عبادت کر لینا، اللہ کی بھی عبادت کر لینا، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ بندہ اپنے تمام ظاہری و باطنی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان کے ظاہر و باطن دونوں پر ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں تم پر انڈیل دی، ظاہری بھی اور باطنی بھی. ظاہرتاً و باطنہ جسمانی صفات اللہ تعالیٰ نے دی، ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بات کرنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دی. اسی کے ساتھ باطنی اوصاف انسان کو عطا فرمائے، اس کو سوچنے کی اور سمجھنے کی، محسوس کرنے کی. یہ ساری صلاحیتیں اور سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. تو ظاہری نعمتیں بھی اللہ کی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی اللہ کی ہیں. اس کا حق یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر و باطن دونوں سے اللہ کا شکر گزار بن جائے. وہ اپنے اندر سے بھی اللہ کی طرف لپکنے والا ہو، اپنے دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والا ہو
اور اپنے ظاہر سے بھی اپنے اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے والا ہو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان وہ کرے جو اللہ اس سے چاہتا ہے. اپنی مرضی کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اختیار کرنا، اپنی چاہتوں کو قربان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنے ظاہر و باطن پر غالب کرنا، یہ انسان کے وجود کا مقصد ہے. نہ اس کے بغیر انسان کو دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں. نہ اس کے بغیر انسان کو قلبی سکون اور راحت و اطمینان مل سکتا ہے، اور نہ انسان کو دنیا میں اور آخرت میں خیر مل سکتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کے تعلق، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. دل اسی سے اطمینان پاتے ہیں. جب تک ایک انسان اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف نہ کرے اور اس کی زندگی کا یہ حال نہ ہو جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین، کہ اے نبی آپ کہیے قل ان صلاتي، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے. وہ اللہ جو سارے عالمین کا رب ہے، جو ذرے ذرے کا رب ہے، جو ذرے ذرے کا خالق ہے، اس کا رب ہے، اس کا رزق دینے والا ہے، ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا ہے. وہی اللہ اس لائق ہے کہ ہم اپنی زندگی اور موت، اپنا عبادات، ہماری ساری عبادات اس کے لیے وقف کریں. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت، اور مجھ کو اسی کا حکم دیا گیا ہے. نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں بلکہ لوگوں کو بتلائیں کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وبذالک امرت، اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اس حکم کا اور دوسرے سارے احکام کا ماننے والا ہوں. میں سب سے پہلا مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور کامل بندے تھے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس مقصد کی تکمیل میں کمال درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا کہ آپ اپنی کیفیات سے، اپنے جذبات سے بھی بندگی کی صفت سے معمور تھے، اور آپ کا قلب بندگی کے جذبات سے بھرا ہوا تھا، اور آپ کا جسم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھرا ہوا تھا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات جو ابھی مغرب سے پہلے آپ نے سنے، افلا اکون عبدا شکورا، کہ دل میں تمنا یہ ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. آپ تھے. اور جسم سے اظہار کیا ہے؟ جسم سے اظہار عبادت کے مجاہدے کا ہے. قلب میں تمنا کیا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. لیکن جسمانی اعتبار سے آپ غور کریں کہ وہ مجاہدہ جو جوانی کی عمر میں ایک نہیں کر پائے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سال کے بعد کی عمر میں کر رہے ہیں. آپ کا قلب بھی بندگی کے جذبات سے معمور ہے، اور آپ کا جسم بھی اللہ کی عبادت کے جذبات کے ساتھ ساتھ اس کے اظہار سے بھرا ہوا ہے. زبان ذکر میں ہے، اور اسی طرح سے نگاہیں اور ہر اعتبار سے جسم کا ہر عضو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہے. اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی تفسیر میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کا قول بعض مفسرین نے نقل کیا کہ میں نے اس لیے پیدا کیا لآمرهم وانهاهم، میں نے انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ میں ان کو حکم دوں اور منع کروں. کرنے کے کام جو اللہ کو پسند ہے میں ان کو حکم دوں،
اور جن کاموں کو میں پسند نہیں کرتا جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، لِآمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ، تاکہ میں منع کروں۔ اللہ کو حق ہے کہ بندوں کو حکم دے، اللہ کو حق ہے کہ بندوں کو منع کرے، اس لیے کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ ساری نعمتیں تو اسی کی ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کوئی نعمت تم پر ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ساری نعمتیں اللہ کی، تو شکر بھی اللہ کا ہونا چاہیے، اور اس شکر کا اظہار قلب سے ہو، زبان سے ہو اور بدن سے ہو۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الوابل الصیب میں کہتے ہیں، جو الکلم الطیب کی تفسیر ہے، تشریح ہے، اس میں کہتے ہیں کہ شکر کے 3 رکن ہیں۔ ایک یہ کہ قلب سے اس بات کا اعتراف کرے، اس بات کو مانے کہ نعمت صرف اللہ کی ہے، اللہ نے عطا کی، میرا کوئی کمال نہیں، اپنی نفی کرے۔ 2، زبان سے اللہ کی حمد کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے کہ اللہ نے دیا، الحمدللہ۔ اور بدن سے اس نعمت کے پانے کے بعد وہ کرے جو اللہ کو پسند ہو، اس نعمت کو اس طور پر استعمال کرے جو اللہ کی رضا والا عمل ہو، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے غضب کا وہ عمل نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں وہ اس لیے عطا کی ہیں تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں، تاکہ اللہ کی معرفت ہم کو صحیح طور پر پیدا ہو، تاکہ ان نعمتوں کو حاصل کر کے ہم اللہ کی عبادت بہتر طور پر کرنے والے بنیں۔ لیکن انسان کے حال پر افسوس ہے کہ انسان نعمتیں اللہ کی لیتا ہے اور شکر کسی اور کا کرتا ہے۔ ساری نعمتیں اللہ کی لینے کے بعد وہ شکر کرنے کا جب موقع آتا ہے تو وہ نعمت اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ اللہ کی بجائے کسی اور سے جوڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب سمندروں کے اندر، دریاؤں میں جب طوفان آتا ہے اور کشتیاں ڈوبنے کو ہوتی ہیں تو شرک کرنے والے، اللہ کو نہیں ماننے والے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے، ان کا بھی حال یہ ہو جاتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ کو پکارتے ہیں، بلکہ اپنے پورے دین کو، اپنے وجود کو، اپنی کیفیات کو، اپنی طلب کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، ایک ہی نقطے پر مرکوز رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنی پوری دین کے معنی علماء نے کہا عبادت کے ہوتے ہیں۔ مخلصین لہ الدین، اپنے پورے دین کو، اپنی پوری عبادت کو، اپنے پورے عمل کو، اپنی پوری دعا کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، لیکن پھر اللہ جب ان کو بچا کے زمین پر، خشکی پر لے آتا ہے، اب نہ وہ موجیں ہیں، نہ وہ کشتی کو ہچکولے کھانا ہے، اب نہ وہ پانی کی گہرائی ہے، نہ ڈوبنے کا ڈر ہے، جب زمین پر امن میں آ جاتے ہیں، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے انسان مصیبت کے حالات میں اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب مصیبت اللہ زائل کر دیتا ہے تو پھر بندوں سے نسبت اس کی جوڑ کے کہتا ہے اگر فلانے نہیں ہوتے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا، اگر فلانے نہیں ہوتے تو ہم نہیں بچتے، اگر وہ نہیں ہوتے اور یہ نہیں ہوتے۔ جیسے دعا میں اخلاص تھا ویسے شکر میں اخلاص نہیں رہتا ہے۔ حق یہ ہے کہ جیسے طلب میں اخلاص ہے، جب مصیبت کے وقت جب اللہ ہی یاد آتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کر دے تو ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کو ویسے یاد کرنا چاہیے جیسے کہ اس کی یاد کرنے کا حق ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں، اور وہ عبادت اللہ کے نزدیک مقبول ہے جس میں توحید ہو، جس عبادت میں شرک کی آمیزش ہو جائے، جس میں شرک کی ملاوٹ ہو جائے، اللہ کے نزدیک ایسی عبادت ہی نہیں ہے، ایسی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ ایسی عبادت
اللہ کے نزدیک اجر کی حقدار بننے کی بجائے وزر کی حقدار، وہ بوجھ ہے انسان کے اوپر جو کہ ایک گناہ ہے، وہ آخرت میں پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک سے منع بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، کافی تھا اتنا، لیکن آگے فرمایا کیونکہ اللہ جانتا ہے بندے جب تک کہ پوری بات نہیں سمجھائی جائے سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہمیشہ انسان کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت ترک کر کے شرک کرنے والے بہت کم ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شرک کرنے والے اکثر امتوں میں زیادہ ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، لیکن اسی کے ساتھ فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ معلوم ہوا کہ عبادت اس وقت تک کہ مقبول و مکمل اور صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ شرک سے پاک نہ ہو، ایمان اس وقت تک کہ صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ شرک سے پاک نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، جو میں نے شروع میں آیت ذکر کی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، وہ لوگ الذین آمنوا جو ایمان لائے، کام ہو گیا نہیں، اب کام بڑھ گیا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ یلبسو ملاوٹ کرنا، عام طور سے مفسرین نے یہی معنی لیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، امن ہے دنیا میں اللہ کے عذاب اور ناراضگی سے، امن ہے قبر کے عذاب سے، امن ہے حشر کے میدان کی تکلیف سے، امن ہے پل صراط پر، ان کے لیے امن ہے آخرت میں۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں دنیا میں اللہ کے دین پر چلنے کے اعتبار سے، صراط مستقیم کے پانے کے اعتبار سے، اور آخرت میں جنت کا راستہ پانے کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ ہدایت اللہ کی دو ہیں، ایک یہ جو دار العمل میں ہے اور ایک دار الجزاء میں ہے، کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر انسان کو جمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت والے راستے پر جمائے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ جماتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو، بالقول الثابت، ایک ایسے قول پر جو ٹھوس ہے، جماؤ والا قول ہے، جس میں جماؤ ہے، بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہیں جو امن پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ایک انسان اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ایمان کے بعد بھی اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ نہ رکھے۔ ایک بات عجیب معلوم یہ ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد خطرہ باقی رہتا ہے، ایمان کے بعد آدمی کو امن میں نہیں آ جانا چاہیے، اس کو اپنے آپ کو امن میں نہیں سمجھنا چاہیے، اس اعتبار سے کہ ایمان لانے کے بعد میں اللہ پر، اس کے اوصاف پر، اللہ کی صفات پر ایمان لانے کے بعد ایک انسان کے لیے شیطان کی طرف سے بھڑکانے کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس لیے کہ چور اسی کے پیچھے لگتا ہے جس کی جیب میں کچھ ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو خالی ہاتھ ہے، چور اس کے پیچھے نہیں لگتا ہے، جہاں سے امید ہوتی ہے وہیں کوشش کرنے والا کوشش کرتا ہے۔ ایمان والا ایمان لانے کے بعد میں شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو یا تو ایمان سے محروم کر دے یا اس کے ایمان کو بگاڑ دے، اور شروع سے اخیر تک شیطان نے یہی کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں ایمان والوں میں ان کے عقائد میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی جو ان کے ایمان کو برباد کر کے اللہ کے نزدیک اس ایمان کو غیر مقبول کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لائیں
اور اپنے ایمان میں جنہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، صحابہ کو یہ آیت سمجھنے میں تھوڑی دشواری پیش آئی۔ انہوں نے سمجھا کہ ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا، لیکن انسان کہیں نہ کہیں تو اس سے ظلم ہو جاتا ہے، کبھی اپنی ذات پر، کبھی گھر والوں پر، کبھی کسی پہ، کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی کا حق تو انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کسی کا حق کبھی رہ جاتا ہے۔ ان کو ایسا لگا کہ اب جو آدمی ایمان لانے کے بعد کسی کے حق میں کمی کرے، چاہے اپنا ہی حق کیوں نہ ہو، جسم پر ظلم کرے، ایسا آدمی آخرت میں برباد ہوگا ایمان لانے کے باوجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے، بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم، کون ہے ہم میں سے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے لقمان کا قول نہیں پڑھا، تم کو لقمان کا قول نہیں معلوم، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آخری وقت میں وفات کا وقت ہے حضرت لقمان کا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں ذکر کیا ہے، آخری وقت میں بلا کر بیٹے سے کہا ہے، بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بلا شبہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ مخلوق کے ساتھ ظلم بھی ظلم ہے، لیکن خالق کے ساتھ ظلم سب سے بڑا ظلم ہے۔ مخلوق کے حق میں ظلم کرنا، مخلوق کا حق اس کو نہیں دینا، مخلوق کا حق برباد کرنا، یہ بھی ظلم ہے، لیکن یہ مخلوق کے حق میں ظلم ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہی حضرت معاذ ابن جبل سے سمجھایا تھا، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو کیا پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم دونوں روایت کیا ہے۔ سوار تھے، ساتھ میں پوچھا ہے معاذ، 3 بار کہا، اور اس کے بعد میں کہا کہ جانتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم کو کیا معلوم؟ اللہ و رسولہ اعلم، آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ اے معاذ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ 2 باتیں، اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ معلوم ہوا عبادت کرتے ہوئے شرک سے بھی بچنا ہے، صرف عبادت چلے گی نہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے سے بچتے رہیں۔ اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ اس کو عذاب نہ دے، یعنی اس کو دائمی عذاب نہ دے، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈال دے جو شرک کا حصہ ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کر دیا ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام ہو گئی ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، چاہے وہ بڑی سے بڑی ذات کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا نہ صرف اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ عظیم کیوں ہوا؟ عظیم اس لیے ہوا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں آخری الفاظ میں، کیونکہ یہ آیت جو ہے قرآن کی سب سے اعظم آیت ہے اور ختم بھی ہوتی ہے کس پر؟ لفظ العظیم۔
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ العظیم ہے، عظمت والا ہے، کبریائی والا ہے، بڑائی والا ہے، بہت اونچا ہے، زبردست ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سب سے بڑے کے حق میں اگر بگاڑ ہو، سب سے بڑے کے حق کو برباد کر دے، ضائع کر دے، سب سے بڑے کا حق اس کو نہ دے، اللہ اکبر، سب سے بڑے کا حق اگر اس کو نہ دے تو اس کے حق کو مارنا، اس کے حق کو برباد کرنا، اس کے حق کو ضائع کرنا یہ ظلم ہے، لیکن یہ عام ظلم نہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان ہو یا عبادت ہو، دیکھیے دونوں چیزوں کے ساتھ میں شرک کی ملاوٹ کا ذکر آیا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ ایمان میں بھی شرک ملتا ہے، عقائد میں بھی شرک آتا ہے، اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے، اللہ کی ربوبیت میں اعتقاد کے اعتبار سے، اور اعمال میں بھی شرک آتا ہے، عبادات میں بھی شرک آتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ عموم ہے اور نفی کے سیاق میں ہے۔ نکرہ اگر نفی کے سیاق میں آئے تو اس میں عموم کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ علماء جانتے ہیں اس کی کیا معنی ہے۔ شیئاً الشیء نہیں ہے، شیئاً کسی چیز، اور نہ کے معنی میں آ رہا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی چیز کو شریک مت، یہ وزن ہے اس کا۔ اردو میں یہ نہیں ہو سکتا جو عربی میں ہوتا ہے۔ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اس میں شخصیات بھی آ جاتی ہیں، اس میں تمام موجودات آتی ہیں، چاہے اس میں حیات ہو یا نہ ہو، چاہے وہ حی ہو یا میت ہو، چاہے وہ تصورات میں ہو، پری ہو بھوت ہو، اس کو بھی تصور میں ہے، پری کا تو وجود ہی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اگر اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو یہ کیا ہوا؟ یہ شرک ہوا، عقیدے میں شرک ہوا۔ ایک آدمی اگر اپنے عقیدے اور اپنی عبادت میں شرک سے نہیں بچتا ہے تو چاہے وہ نبی کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ نبی کا ساتھ دینے والا ہو، چاہے وہ نبی کا سب سے قریبی ہو، چاہے وہ ایسا انسان ہو کہ جس کی تڑپ نبی کے دل میں ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپ ہو کہ یہ انسان ایمان لے آئے، چاہے اس کے مرنے کے بعد نبی کے دل میں پھر بھی تڑپ باقی رہے کہ مغفرت ہو، ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ امام البخاری و مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں، آپ جانتے ہیں جس نے تاریخ پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے آگے رہنے والے اور ایمان نہیں لانے والے وہ آپ کے چچا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ یہ ایمان لے آئیں تاکہ جنت میں ان کا بھی داخلہ ممکن ہو جائے، تاکہ اللہ کے نزدیک ان کا ساتھ دینا مقبول ہو جائے۔ آخری وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دیکھا پاس میں دو آدمی بیٹھے ہیں، دونوں ساتھی ابو طالب کے، ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھ گئے، کہا اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، اللہ کے آگے آپ کے لیے سفارش کروں گا، میں آپ کے لیے اللہ کے پاس سفارش کروں گا آپ کی نجات کے لیے، مغفرت کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کہو، میں اشہد لک بہا عند اللہ، میں آپ کا گواہ بن جاؤں گا اللہ کا، اور جس کا نبی گواہ ہو جائے کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں گواہ بنے، اس کی مغفرت کا کوئی شبہ اس میں باقی رہ سکتا ہے، لیکن ایک چیز چاہیے بس۔ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار۔
آپ کہہ رہے ہیں اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، میں اللہ کے پاس آپ کا گواہ بن جاؤں گا، وحاج لک بھی، میں اللہ کے پاس حجت کروں گا آپ کے لیے، یعنی آپ کے لیے بچاؤ کی کوشش کروں گا۔ ساتھی جو تھے دو، جو شرک کے ساتھی تھے، کہنے لگے اے ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ دیکھیے کیا بات ہے، یعنی دین کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، باپ کا دین، باپ کے دین سے پھر جاؤ گے۔ عبد المطلب کون ہے؟ ابو طالب کے باپ، اپنے باپ کے دین عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی بات کہتے رہے اور وہ اپنی بات کہتے رہے، آپ اپنی بات کرتے رہے، یہ لوگ اپنی بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب کی زبان سے نکلی وہ یہی تھی کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول، وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل جو ہے آپ کے دل میں ابو طالب کے ساتھ دینے کی وجہ سے، بچپن سے پالا تھا، 8 سال کی عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا ہے، 8 سال سے لے کر تقریباً 48 سال کی عمر تک، 40 سال ہوتے ہیں، بتائیے کتنا ساتھ دیا ہے۔ ڈھال بنے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کوئی قبیلہ ہمت نہیں کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچانے کا، پلاننگ کرتے تھے لیکن ابو طالب بیچ میں آ جاتے تھے، اتنا ساتھ دیا لیکن ایمان نہیں، توحید نہیں، کلمہ قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا، یہاں تک کہ مجھ کو منع نہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اولی قربا نزدیک کے رشتے والے کیوں نہ ہو، مغفرت کی دعا کرنے کا حق نہیں آپ۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ یہ بات واضح ہو چکی ہو کہ یہ جہنمی ہے، ان کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہوا ہے۔ اور آپ کے لیے آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، تو اللہ ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا، آپ جسے چاہیں ہدایت دے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی عالم، لیکن رہبری سنانے کے اعتبار سے، دل کے منوانے کے اعتبار سے نہیں، آپ رہبر ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف رہبری کرنے والے ہو، لیکن اپنے چچا کے دل میں ایمان اتارنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں نہیں ہے۔ قلوب اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں کوئی دخل نہیں ہے۔ چاہ رہے ہیں سامنے، دیکھیے کتنی عجیب بات، سوچے آدمی ذرا بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچے، آدمی سکون قلب کے ساتھ آدمی سوچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے اندر سے ایمان لے آئے، زبان سے دعوت دے رہے ہیں، مانو 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 دعوت دے رہے ہیں، لیکن چچا نہیں مانتے ہیں۔ اور آج کوئی آدمی کہے فلاں صاحب کے ہاتھ میں ان کی نگاہ فلاں کے دل پہ پڑ گئی تو دل کا حال بدل گیا۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی نگاہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی نگاہ ہو سکتی ہے؟ جو بہت ساری چھپی ہوئی چیزیں جو عام مخلوق سے چھپی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دکھائیں۔ وہ آنکھ جو تمام محرمات سے بچنے والی، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے شوق میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونے والی آنکھ، اللہ کی خشیت سے رونے والی آنکھیں دیکھ رہے ہیں ابو طالب۔ وہ زبان جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب سے پہلے مخلوق کے سامنے بتلانے والی، پیش کرنے والی، وہ زبان سے بتا رہے ہیں۔
ابو طالب کے دل میں نہیں اتر رہی بات. یہ بتلاتا ہے، یہ بات ہمارے سامنے ایک بات واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، اور مخلوق چاہے بڑی سے بڑی شخصیت ہو، اس کی ایک حد ہے، اس کی عظمت اس کو ربوبیت میں داخل نہیں کر سکتی. اللہ رب ہے، باقی سب مربوب ہیں، کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے. ہدایت اللہ دیتا ہے. ان علینا للہدی، ان علینا للہدی، ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں، ہم پر ہے ہدایت کی ذمہ داری. کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے تڑپ کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ابو طالب، زبان سے کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ، وعدہ کر رہے ہیں. ابو طالب کو ہدایت نہیں. کیوں؟ نام ابو طالب ہے لیکن دل میں طلب نہیں ہے، دل میں طلب نہیں ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ جہاں طلب نہ ہو، جہاں اندر سے طلب نہ ہو، تو ایسے کو نبی کی دعوت سے بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نبی کی طلب سے بھی ایسے کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر کی طلب اس کے پاس نہیں ہے. اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کے اندر طلب ہو ہدایت کی. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى میں، اور دوسری مقامات پر بھی اللہ نے بات کہی، سورہ الرعد میں بھی اللہ نے بات کہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اناب ناب ینوب نوبۃ، اناب رجوع کرنا، بڑھنا، پلٹنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا. جس میں چاہت نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے، جس میں خود چاہت نہ ہو اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے. پھر نبی چاہے تو بھی نہیں ملتی ہے. یہ قصہ ہمارے لیے کئی باتیں سکھانے کے لیے کافی ہے. بری صحبت کا نقصان اس سے سمجھ میں آتا ہے، بری صحبت کتنی مضر ہوتی ہے یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے. باپ دادا کے دین کی عار، باپ دادا کے دین کو چھوڑے گا، وہ آخری وقت میں اگر ذہن میں بس جائے انسان کے، کفر پر خاتمہ ہوتا ہے. نبی کی بات میں رکاوٹ بن جاتا ہے. نبی کی بات میں رکاوٹ بنا تو کیا بنا، اپنے باپ کے دین سے پھر جائے گا، نہیں پھر ہوگا، ٹھیک ہے، اسی پر خاتمہ، کفر پر خاتمہ ہو گیا. نبی کے مقابلے میں باپ دادا کے دین پر چلنا. یاد رکھیں نبی کے مقابلے میں نہیں کہہ رہا ہوں باپ دادا کے دین کو ہی چھوڑ دے، کوئی دوسرا دین اسلام کے سوا لے لے. باپ دادا کا دین اگر نبی کے مقابلے میں باپ دادا کی بات پر چلے گا، ایسے انسان کے سلسلے میں نبی کو حکم دیا جا رہا مغفرت کی دعا نہیں کرنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا. آپ بتائیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی سخت بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کتنی زیادہ ہے ایسے انسان کے لیے جو یہ کرے. بہرحال یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز جس کو اس کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے اس مقصد کو یاد رکھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. اور اس مقصد میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ شیطان ان دو باتوں میں سے کسی ایک بات میں انسان کو مبتلا کر دے جو اس کی عبادات کو یا پوری عبادت کو یا ایک عبادت کو برباد کرنے والا ہے. پچھلے درس میں آپ نے سنا ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جو کلمہ ہے یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے 5 بنیادی چیزوں میں سے پہلی بنیادی چیز ہے، اور اسلام میں داخلہ اس کی بنیاد پر ہوتا ہے. لیکن یہ کتنی اہم ہے، اگر توحید نہیں ہے پوری عبادات باطل، اگر اتباع سنت نہیں ہے تو وہ عبادت باطل جس میں سنت نہیں ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی سے فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی ہم نے یہ وحی کی، آپ کی طرف بھی ہم نے پیغام بھیجا، اور آپ سے پہلے والوں جو پچھلے نبی تھے ان کی طرف بھی ہم نے پیغام بھیجا. ایک ہی پیغام سب کو بھیجا گیا. وہ پیغام کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ایک عمل دوسرا اس کی جزا.
لئن اشرکت، اگر تو نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا. تیرا عمل، علماء نے کہا یہاں عمل اگرچہ واحد ہے لیکن اس میں اثر جمع کا ہے. اس میں مراد سارے اعمال ہیں. اس میں مراد، اس میں جو عمل کا لفظ ہے، تیرا عمل برباد کیا. کون سا عمل؟ سارے عمل. اس لیے کہ بعض اوقات واحد جمع کے طور پر بھی آتا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، یا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. یعنی ایک نعمت ہے جس کو گننے کا کیا مسئلہ ہے؟ نعمتوں کو، یہاں پر نعمت واحد ہے لیکن جمع کا وزن ہے. اسی طرح سے لئن اشرکت، اگر تو نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تیرا پورا عمل برباد کر دیا جائے گا. اسی لیے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انہ لیس من اہلک، تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. اے نوح، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل برا ہے. کون سا عمل؟ سارے عمل، اور وہ خاص عمل جو اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اس نے شرک کیا ہے، سارا عمل برباد کر دیا جائے گا. لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اور تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان میں پڑ جانے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبیوں سے کہی ہے. علماء نے اس بارے میں کہا کہ نبی کو تنبیہ کی گئی، اگرچہ نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہ تو دور کی بات ہے، خطا بھی انبیاء جو ہے نہیں کرتے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ مقصود ہو. انبیاء جو ہیں گناہ نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. لیکن اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک. انبیاء سے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو شرک کے روکنے کے لیے آئے ہوں وہ شرک کریں؟ پھر یہاں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہاں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہاں قاعدہ بتلایا جا رہا ہے. سب سے افضل ترین شخصیات، اللہ کا مقرب بندہ، ایسا بندہ بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا. قاعدے کے طور پر بتلانا مقصود ہے، شخصیت کے بارے میں بتلانا مقصود نہیں ہے. قاعدہ بتلایا جا رہا ہے. اگر بڑی سے بڑی شخصیت بھی شرک کرے اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وہ گھاٹے میں پڑ جائے گا. تو باقی لوگ اپنے آپ ڈر جائیں گے. جب بڑے کے بارے میں قاعدہ ہے تو پھر ہماری کیا گنتی ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شرک سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. بدعات کی طرف آئیے. بخاری کی اور مسلم کی روایات اس سلسلے میں ہیں. دو روایتیں ہیں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، جس کے کرنے کو ہم نے کہا ہی نہیں، فہو رد، وہ رد ہو جائے گا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر میں، ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں پہلے سے نہیں تھی، جو اس میں نہیں تھی، وہ رد ہو جائے گی. شرک ساری عبادات کو برباد کر دیتا ہے. بدعت اس عبادت کو برباد کر دیتی ہے جس میں شامل ہو جاتی ہے. شرک و بدعت انسان کے اعمال، اس کی عبادات، اس کے حسنات، اس کی نیکیاں، ان سب پر پانی پھیر دیتے ہیں. بتائیے شیطان کے لیے آسان کام کیا ہے؟ شراب پلانے میں لگا دے، جوا کھیلنے میں لگا دے. پھر مسلمان آتا ہے اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، چھٹی. شیطان کی پوری محنت برباد. اس کو ایسے کام میں لگاؤ کہ وہ نیکیاں کرتا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ایک ایسا کام اس سے کرا دو نیکیاں برباد بھی ہو جائیں، ہوش میں بھی نہ آئے، ہوش میں نہ آنے پائے. یہ سمجھتا رہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور ایسا کام ایک کروا دو کہ ساری نیکیاں ایک ساتھ برباد ہو جائیں. سب سے اس کے لیے کروانے جیسا عمل کوئی ہے، ایسا عمل جس سے ساری عبادات برباد ہو جائیں، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، ایسا عمل ہے کون سا؟ خود اللہ تعالیٰ نے خبر دی. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا. عمل کرتا رہے اور برباد اللہ کے نزدیک ہونے والا ہے. تجھ سے شرک بھی کروا دوں گا دھوکے کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے. کوئی سامنے آ کے مسلمان سے کہ چلو شرک کریں گے، مسلمان کہتے نہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہمارے اسلام میں منع ہے.
والا مسلمان تو کائے کو شرک کرے گا؟ ہر مسلمان کو عام طور سے معلوم ہوتا ہے شرک اسلام میں منع ہے۔ ظاہر بات ہے شیطان ایسا نہیں کرے گا کہ آ کے دعوت دے چلو شرک کریں، بلکہ وہ شرک کو مزین کرے گا، خوبصورت بنا کے پیش کرے گا تاکہ شرک کو بے شرک سمجھے، بدعت کو بے بدعت سمجھے، بلکہ شرک ہی کو ایمان سمجھنے لگ جائے اور بدعت کو دین سمجھنے لگ جائے۔ شیطان نے یہی امت کے ساتھ میں کیا، اور بہت سارے افراد نہ صرف اس امت کے، پچھلی امتوں کی بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ پچھلی امتوں میں بھی اور سب سے پہلی امت میں بھی یہی بات اس نے کی۔ اس نے باطل کو حق بنا کے دکھایا، وہ چیز جو اللہ کے نزدیک مبغوض ہے اس نے اللہ کے نزدیک محبوب بنا کر اس کو دکھایا، اچھا جذبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کو غلط عمل میں ڈال دیا۔ آج کے درس میں، آج کی اس گفتگو میں، آج کے اس خطاب میں، اس تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ اسی بات پر ہم غور کریں گے کہ یہ جو بیماری ہے جس کے ساتھ اگر آدمی مر جائے تو یہ بیماری اس کو ہمیشگی کی جہنم کا سبب بن جاتی ہے، وہ بیماری آئی کہاں سے انسانوں میں؟ کوئی آدمی کہے گا آئی کہاں سے، کیا ضرورت ہے، برا ہے بس ہو گیا، آیا کہاں سے، کیوں، ضرورت کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی اپنے دور کے اعتبار سے بھی۔ آپ نے کہا، مسلم کی حدیث ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، وہ پھر ویسا ہی اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ شروعات میں تھا، تو خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ مسند احمد کی روایت میں، اناس صالحون فی اناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم۔ یہ تھوڑے سے نیک لوگ ہوں گے بہت سارے بروں کے بیچ میں، جو ان کی نہیں مانیں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے ان کے مقابلے میں جو ان کی مانیں گے۔ نہیں ماننے والے زیادہ ہوں گے، ماننے والے تھوڑے ہوں گے۔ تو اسلام کی شروعات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دین پیش کیا جو سارے نبیوں کا دین تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، پورے انبیاء کو ذکر کیا، یہ وہی دین ہم نے تم کو دیا جو نوح کو دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابیکم ابراہیم، یہ وہی ملت ہے، یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ایسا تغیر و تبدل، ایسی تبدیلی، ایسا چینج ہو گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے اور آپ خاتم النبیین تھے، آپ افضل الانبیاء، امام الانبیاء والمتقین، آپ نے جب دعوت شروع کی مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے بازاروں میں، تو وہی قوم اسی نے کہنا شروع کیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اس نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا ڈالا، تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ سارے معبود چھوڑو، ایک معبود پکڑو، سارے معبود چھوڑ دو، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو۔ ان ھذا لشیء عجاب، کیا عجیب بات لایا ہے، کیسی عجیب بات لے کر آیا، یہ کون سی نئی بات لے کر آیا۔ اس لیے کہ بگاڑ جب غالب ہو جاتا ہے اور بگاڑ ایک لمبے دور تک باقی رہتا ہے تو پھر اصلاح خود بگاڑ دکھائی دینے لگتی ہے۔ غلط باتیں سماج میں جب رچ بس جاتی ہیں، رگ رگ میں سماج کی جب بس جاتی ہیں، پھر کوئی آ کے پھر اسی پہلی حالت پر جو بیماری سے پہلے تھی لانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ خود جو ہے وہ خود زہر دکھائی دینے لگتی ہے، وہ دوائی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہی ہمیشہ سے ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام اس بگاڑ کے بعد جب نوح علیہ السلام نے دعوت شروع کی تو لوگوں نے ان کی بات کا انکار کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم، اس لیے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے اور اللہ کے رسولوں میں سے پہلے رسول تھے، اگرچہ پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں لیکن پہلے رسول
نوح علیہ السلام تھے. بخاری کی بھی روایت ہے اور اسی طرح سے خطیب بغدادی نے وغیرہ نے بھی تاریخ ابن عساکر نے بھی ذکر کیا اس کو تاریخ دمشق میں صحیح سند کے ساتھ میں انس سے کہ اول نبی ارسل نوح، سب سے پہلے نبی جو رسول بنا کر بھیجے گئے یہ نوح علیہ السلام تھے. اور حدیث شفاعت میں تو ہے ہی ہے کہ آپ پہلے رسول ہیں جن کو زمین پر بھیجا گیا، یعنی زمین پر رسالت عطا کی گئی. تو پہلے رسول نوح علیہ السلام، ان کی قوم کا بگاڑ کیا تھا، یا آدم علیہ السلام کی اولاد میں بگاڑ اگر آیا تو وہ کس بنیاد پر آیا، کیسے آیا. آج کے درس میں انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں کچھ باتیں، وقت کی قلت ہے، میں انشاءاللہ کچھ باتیں ذکر کرنا چاہوں گا اور اس سے کیا استفادہ ہم کو ہوتا ہے. بہت سارے اسباب اس میں جتنا غور کریں اس کے لیے زیادہ ہے. 6 باتیں میرے ذہن میں آئی اور علماء نے جو ذکر کی میں نے جمع کی کہ نوح علیہ السلام کے قصے میں اور جس طرح سے ان کی قوم میں شرک پھیلا، جس کو ہم شرک پھیلا کی بجائے شرک شروع ہوا کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے شرک کا وجود ہی نہیں تھا. شرک کی جو شروعات ہوئی انسانیت میں، بنی آدم میں، ابن آدم میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں پہلا موقع کہاں سے شرک شروع ہوا، یہ گندگی اتنی بڑی برائی آئی کہاں سے، کیسے شروع ہوا، اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم دھیان دیں کہ کیسے بگاڑ آتا ہے، تاکہ کہیں ہمارے سماج میں تو نہیں آیا. جن اسباب کی بنیاد پر اس کو پنپنے کا موقع ملا، جس کو موقع ملا آنے کا سماج میں، کہیں ہمارا سماج بھی تو ان کمزوریوں کا حامل نہیں ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. اور وہ چیزیں ہم کو اپنے اندر سے نکالنی پڑیں گی جن کی بنیاد پر شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ گمراہ کر کے شرک و بدعت میں مبتلا کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا باتیں ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم 5 معبودوں کو پوجتی تھی. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. 5 تھا وہاں پر. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے چھوڑو ان کو. ظاہر بات ہے جواب میں وہ کیا کہیں گے، مت چھوڑو ان کو. معلوم ہوا توحید ایسے معبودوں سے چھڑانا لازم کر دیتی ہے جو اللہ کے ساتھ جن کی عبادت کی جاتی ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے، جن کا غلبہ تھا، جن کا اثر تھا سماج میں، کہنے لگے چھوڑنا مت. لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں، ان کی باتوں میں مت آ جانا، اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں. کون سے معبود؟ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر. ان 5 کو بالکل چھوڑنا نہیں، ان کو پکڑے رہنا ہے، ان پہ جمے رہنا، ان کی عبادت کرتے رہنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا جو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ کون لوگ تھے، یہ کیا چیزیں تھیں؟ اگر ہم غور کریں گے 5 معبود جو نوح علیہ السلام کی قوم میں معبود بنے، کیا لکڑی پتھر تھے، کیا چاند ستارے تھے، کیا تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ ہیں، امت کے مفسر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے، اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے. بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اس کو حکمت عطا فرما. کئی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن عباس کے لیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسماء رجال صالحین فی قوم نوح، یہ 5 لوگ جو تھے یہ کوئی لکڑی پتھر نہیں تھے، یہ قوم نوح میں نیک لوگوں کے نام تھے. یہ صالحین تھے، یہ اللہ والے تھے. نیک لوگ قوم نوح کے نیک صالح لوگ تھے. اسماء رجال صالحین فی قوم نوح فلما ہلکوا، جب ان کی موت ہو گئی، جب ان کی وفات ہو گئی، اوحى الشیطان الی قومہم، شیطان نے ان کی قوم کی طرف یہ وحی کی
یہ وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا؟ انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا، جہاں ان کی بیٹھک ہوا کرتی تھی ان اللہ والوں کی. دیکھیے اولیاء کا اقرار و تعظیم یہ اپنی جگہ پر ہے. صالحین جو اپنی زندگی میں ایمان و تقوی کا ثبوت دیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں دوسرے لوگوں سے سبقت لے جائیں، ایسوں کا اکرام خود قرآن میں موجود ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقین کا اکرام خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اولیاء اللہ کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، نہ ولایت کا کرتے ہیں، نہ کرامات کا کرتے ہیں. لیکن یہاں جو مسئلہ پیش آیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ذکر کر رہے ہیں کہ مسئلہ ہوا کیا ہے. اسماء رجال صالحین فی قوم نوح، یہ نیک لوگ تھے جو قوم نوح میں تھے. جب ان کی وفات ہو گئی، جب ان کی موت ہو گئی، شیطان کو موقع ملا. کوئی تو موقع اس کو ملے، یہ موقع اس کو ملا. اس نے ان کی طرف یہ دل میں بات ڈالی، یہ وسوسہ ڈالا، یہ پیغام ان کو دیا. کیا پیغام دیا؟ اوحا الی قومہم، ان کی قوم کے فلما ہلکوا اوحى الشیطان الی قومہم، جب ان کی موت ہو گئی شیطان نے ان کی قوم کی طرف یہ وسوسہ ڈالا، وحی بھیجی. انصبوا الی مجالسہم التی كانوا یجلسون فیہا انصابا، کہ ان کی جو مجلس ہے، ان مجالس میں جن میں وہ بیٹھا کرتے تھے، وہاں ان کے انصاب بناؤ، ان کے بت بناؤ، ان کے بت بناؤ. اور وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور ان کا نام بھی ان کا نام رکھو، جو ان کا نام وہ ان کا نام. بتوں کے نام وہی رکھو جو بزرگوں کے نام تھے. بزرگوں کے نام بتوں کو دیے گئے، کیوں؟ یادگار کے طور پر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَعْلُوا، کیا انہوں نے جیسے شیطان نے بتایا، جیسا وسوسہ دل میں ڈالا ویسا انہوں نے کیا. فَلَمْ تُعْبَدْ، ابھی بھی ان کی عبادت نہیں ہوئی تھی. حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ، یہاں تک کہ جب یہ لوگ مر گئے جنہوں نے وہ بت بنائے تھے، یہ بت بنائے تھے، یہ لوگ مر گئے. اور وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ، وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ، وہ علم دھندلا ہو گیا. حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں کہ وہ علم خصوصاً وہ علم کے کس مقصد سے یہ بنائے ہیں، ان بتوں کو یہاں رکھا کیوں ہے. وہ علم چلا گیا تو پھر کیا ہوا؟ ان کی عبادت شروع ہو گئی، ان کی عبادت شروع ہو گئی. شیطان نے پہلے دلوں میں ڈالا کہ یہ جو بزرگ تمہارے ہیں ان کی مورتیاں بناؤ اور ان کو اپنے ان کی جہاں بیٹھک ہوا کرتی تھی، جہاں نشست و برخاست جو بھی تھا ان کا، وہاں رکھو تاکہ تمہارے لیے یادگار قائم ہو بزرگوں کی. یادگار بعد میں کیا ذریعہ بن گئی؟ شرک کا ذریعہ بن گئی. کیوں؟ اس لیے کہ بعد کی قوم کو یاد ہی نہیں رہا یہ تھا کیوں. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے مسلمان، بہت سے لوگ جو بعض اوقات شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ رسمی طور پر اعمال کرتے رہتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ہوا کیوں. بہت ساری چیزیں جو مسلمان آج کرتے ہیں جن کی قرآن و سنت میں کوئی بنیاد موجود نہیں، کوئی بنیاد موجود نہیں. ان سے آپ مجھے کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے ابا کرتے تھے. آپ کے ابا کیوں کرتے تھے؟ دادا کرتے تھے. یہی سلسلہ چلتا ہے. کسی کو نہیں معلوم کیوں ہو رہا ہے، اس لیے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے وجہ اور سبب کیا ہے. اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان عبادتی عمل کرتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہے، اور باپ دادا کے عمل کو وہ اپنے لیے استناد بناتا ہے، دلیل بناتا ہے. شیطان نے یہاں یہی کیا. اس نے پہلی قوم سے ایک کام کروایا، پہلی نسل سے ایک کام کروایا، اور دوسری نسل کے پاس وہ علم باقی نہیں رہا کہ اس کا سبب کیا ہے. اور دوسری نسل کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ، کہ جب وہ علم چلا گیا، وہ سبب چلا گیا، کیوں ایسا کیا گیا تھا، کیوں یہ بنایا گیا تھا، کیوں یہ بت نصب کیے گئے تھے. جب یہ علم ختم ہو گیا تو پھر بعد کی جو قوم ہے وہ انہی کی عبادت کرنے لگی.
اس روایت کو امام البخاری نے کتاب التفسیر میں سورہ نوح کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس معاملے پر اور شیطان کا جو عمل تھا بھڑکانے میں اور گمراہ کرنے میں، اس پر مزید روشنی پڑتی ہے، جس کو ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے انہی آیات کے تحت۔ محمد ابن قیس تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ کے ضمن میں کہتے ہیں كَانُوا قَوْمًا صَالِحِينَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ، یہ جو 5 جن کا ذکر کیا گیا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، كَانُوا قوما صالحین بین آدم و نوح، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں یہ صالح لوگوں کے نام تھے، یہ نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ وَكَانَ لَهُمْ أَتْبَاعٌ يَقْتَدُونَ بِهِمْ، اور بہت سے لوگ ان کی بات ماننے والے، ان کی اقتداء کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے تھے۔ فَلَمَّا مَاتُوا، جب ان کی موت ہو گئی، جب ان کی وفات ہو گئی، قَالَ أَصْحَابُهُمْ الذین کانوا یقتدون بہم، ان کی ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والوں نے آپس میں کہا لو صورناہم کان اشوق لنا الی العبادہ اذا ذکرناہم، اگر ان کی مورتیاں ہم بنا لیں تو عبادت میں ہمارے لیے ان کو دیکھ کے شوق پیدا ہوگا۔ بعین ہی عبارت میں ذکر کر رہا ہوں، لو صورناہم لکان اشوق الینا فی العبادہ الی العبادہ، کہ اگر ان کی تصویریں، ان کی صورتیں، مورتیں ہم بنا لیں تو عبادت میں بڑا شوق پیدا ہوگا۔ کیوں؟ اچھوں کو دیکھ کے اچھائی یاد آتی ہے۔ اب جب ان کی مورتی دیکھیں گے یاد آئے گا ہاں یہ وہ بزرگ ہیں، یہ ایسے تھے، اللہ والے تھے، ذکر کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، یہ عمل کرتے تھے، یہ عمل کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کے ان کے اعمال یاد آئیں گے، ان کے اعمال یاد آئیں گے، ان اعمال کی عظمت دل میں پیدا ہوگی، عظمت پیدا ہوگی، عمل کرنا آسان ہوگا۔ لکان اشوق لنا الی العبادہ، عبادت کا شوق پیدا ہمارے اندر۔ نیت کتنی اچھی ہے، اچھی نیت سے انہوں نے ان کی مورتیاں، تصویریں بنائی۔ فصوروہ، محمد بن قیس کہتے ہیں فصوروہ، انہوں نے ان کی تصویریں، مورتیں بنا لی۔ فلما ماتوا، جب ان کی موت ہو گئی، جب ان کی موت ہو گئی بنانے والوں کی، وجاء آخرون، اور دوسرے آئے، ان کی بعد ان کی اگلی نسل آئی، دب الیہم ابلیس، ابلیس ان کے پاس آیا، ابلیس ان کے پاس آیا، فقال انما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، ابلیس نے آ کے کہا کہ یہ جو ہیں تمہارے باپ دادا جو بھی تم سے پہلے تھے، یہ تو انہی کی عبادت کرتے تھے، اور انہی کے طفیل، انہی کے وسیلے تو تم پر بارش ہوتی تھی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے خاص طور سے بارش کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ تم توبہ کرو، رجوع کرو اور تقوی و ایمان اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ مدرارا، لگاتار صحیح اوقات میں، صحیح مقدار میں، صحیح انداز میں بارش برسائے گا۔ مدرار کے معنی علماء نے ذکر کیے، صحیح وقت پر، صحیح انداز میں اور صحیح مقدار میں، کہ تم آرام کر رہے ہوگے، کام کے اوقات نہیں، بارش ہوگی۔ ایسی بارش نہیں کہ بہا کے لے جائے، اتنی نہیں ہوگی، ایسی نہیں کہ ہلاکت ہو جائے، ایسے انداز سے نہیں ہوگی، تھوڑی 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 ہوگی، صحیح ہوگی ایک دم۔ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی، یہی تو ہیں جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور انہی وَبِهِمْ يُسْقَوْنَ الْمَطَرَ، انہی کے ذریعے سے تو تم کو بارش ملتی تھی، اس لیے کہ بارش چابی ہے، بارش چابی ہے ساری خیر کی، پیداوار اس کے لیے بارش چابی ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی ساری صنعتیں، بارش نہیں ہوگا سارا معاملہ ٹھپ ہو جائے گا، بارش رک جائے تو کیسے لوگ تل ملانے لگتے ہیں، ورنہ بھولے رہتے ہیں بارش کو، تھوڑی بہت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کیچڑ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بارش جب بالکل بند ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بارش مانگتے ہیں۔ چھتری والے اب بارش مانگنے لگ جاتے ہیں۔ اب بارش جو ہے وہ بہم یسقون المطر، یہی تو ہیں جن سے تم کو، جن کے وسیلے سے، جن کے یہاں با
با جو آیا ہے یہ اسی کے لیے آیا ہے، وَبِهِمْ يُسْقَوْنَ الْمَطَرَ، انہی کے تو طفیل، انہی کے تو ذریعے ان کو بارش ملتی تھی۔ پھر فَعَبَدُوهُمْ، تو جب شیطان نے ان کے دلوں میں بات ڈالی، بلا تحقیق اس دل کے خیال کو مان لیا، شیطان کے وسوسے کو تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد ان کی عبادت میں لگ گئے۔ ابن کثیر نے اور ابن جریر الطبری نے اور اسی طرح سے دوسرے محدثین نے اس ضمن میں اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ دو واقعات ہیں، یہ دو روایتیں ہیں، ایک بخاری کی، ایک تفسیر ابن کثیر کی، ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک محمد ابن قیس التابعی ان کی روایت۔ ان دو روایتوں میں اگر آپ غور کریں بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ انسانی تاریخ کا وہ پنہ، انسانی تاریخ کا وہ مقام جہاں سے گمراہی کی ابتدا ہوئی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ کون سا پوائنٹ ہے، وہ کون سا نقطہ ہے جہاں سے انسانیت اس سیدھی راہ کو چھوڑ کے بھٹک گئی۔ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ نے کہا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، لوگ ایک ہی امت پر تھے، لیکن دوسری جگہ کہا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگ تو بس ایک ہی امت تھے۔ فَاخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اختلاف میں پڑ گئے، نبوی تعلیم سے ہٹ گئے، اس وحی سے ہٹ گئے جو آدم علیہ السلام اور ان کے بعد دوسروں کو دی گئی تھی، اس توحید سے ہٹ گئے، اس صراط سے ہٹ گئے۔ وہ کون سا مقام تھا، کہاں سے بگاڑ شروع ہوا کہ بڑھتا ہی گیا بڑھتا ہی گیا، پھر انسانیت کی تاریخ میں کسی بھی دور میں شرک ختم نہیں ملتا ہے، شرک ہی شرک ہر دور میں، بلکہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت کے بارے میں اللہ کا فتویٰ، اکثریت کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کہ ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لا کے بھی شرک کرتی ہے۔ انسانوں کا حال اللہ نے بیان کیا، عرب کے مشرکین کے بارے میں کہا اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کا انکار نہیں کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن شرک کے ساتھ کیا فائدہ؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، شرک ایمان کے ساتھ جب مل جائے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، ایمان قبول نہیں ہوتا ہے۔ شرک جب عبادات کے ساتھ مل جاتا ہے عبادات کو برباد کر دیتا ہے، عبادات نفع نہیں پہنچاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ موقع ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ حصہ ہے تاریخ کا جہاں سے انسانیت شرک کی اس راہ پر نکل گئی جس سے انسانیت جو ہے آج تک نکل نہیں پائی۔ اس سے ہم دیکھیں گے کیا کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، کیا پرابلم ہے، اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر نہیں سمجھیں گے اس کو تو بہت ساری برائیوں سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہوگا۔ ان دو روایتوں سے اور نوح علیہ السلام کی قوم کی گمراہی، ان کا بگاڑ، ان کا فساد، ان کی بربادی، اس کے اسباب کیا تھے، ان پر غور کرتے ہیں۔ وہ کیا غلطیاں انہوں نے کی کہ خود وہ بھی اور ان کے بعد انسانوں کی تاریخ میں ہمیشہ ایک باب کھل گیا، شیطان کا عمل مضبوط ہو گیا، اس کو ایکسپیرینس مل گیا گمراہ کرنے کا، بھٹکانے کا، اور انسانوں کو برائی سے اس سے بڑھ کر اگلی برائی میں مبتلا کرنے کا۔ وہ کیا کمزوریاں تھیں، ان پر ہم غور کرتے ہیں۔ بہت کم وقت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے یہ باتیں اگر ہمارے سامنے آئیں اور اس کو ہم سمجھیں تو بہت ساری برائیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور بہت ساری گتھیاں جو جلدی سمجھ میں نہیں آتی، بہت سارے لوگوں کو سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر غور کریں، ایک انسان کھلے ذہن سے غور کرے، دیکھیے کھلے ذہن سے غور کرنا انسان کے لیے بہت سارے مشکل حقائق آسان کر دیتا ہے، ورنہ تعصب کے طور پر، تعصب کے ساتھ ایک انسان اگر سوچنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، اکثر اوقات فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو ایمانداری کے ساتھ میں اور انصاف کے ساتھ میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی غلطی جو انہوں نے کی، قوم نوح سے جو پہلی غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسے عمل کو جس کا ثبوت نہیں تھا اس کو اپنے گمان سے اچھا بنا لیا۔
یا اس کو دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں تو انسان کی نیت کا اچھا ہونا اس کے گمراہی سے بچنے کی یقینی ضمانت نہیں ہے. اس کو پھر سے میں کہتا ہوں، یاد رکھیں اس کو. انسان کی نیت کا اچھا ہونا، اچھی نیت سے کوئی عمل شروع کرنا، اچھی نیت کی بنیاد پر کچھ کرنا، ضروری نہیں کہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا. کیوں؟ نیت اچھی ہے نا، اس کی نیت اچھی ہے پھر بھی گمراہ ہو سکتا ہے. غور کیجئے نوح علیہ السلام کی قوم کی نیت کیا تھی؟ اگر ہم ان کی مورتیں بنا لیں لَكَانَ أَشْوَقَ لَنَا إِلَى الْعِبَادَةِ، عبادت میں ہم کو بہت شوق پیدا ہوگا. نیت کیسی گندی نیت ہے؟ اچھی نیت ہے، بہت عمدہ نیت، اللہ کی عبادت کی نیت ہے، اور تھوڑی نہیں، بہت شوق پیدا کرنا عبادت کا. نیت اچھی ہے، ہوئے گمراہ. اس لیے ایک بات معلوم ہوئی، بہت سارے لوگوں سے آپ کہیں ارے بھائی یہ ثابت نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے. اب نیت اچھی ہے، نیت اچھی ہے. نیت کا اچھا ہونا عمل کے اچھا ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں سنت کا ہونا بھی ضروری ہے. جب تک کہ انسان کے عمل میں اخلاص نیت اور اتباع سنت نہ ہو، اس کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. جنت کے لیے دو چیزیں چاہیے، اخلاص نیت، اتباع سنت، پھر جنت. نہیں تو جنت نہیں. یہاں وہی مصیبت ہو گئی. نیت اچھی تھی لیکن عمل کیسا تھا؟ عمل نبی کا بتلایا ہوا نہیں، عمل شیطان کا بتلایا ہوا. لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ ہم خود سوچ رہے ہیں، کیونکہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. انسان بعض اوقات سمجھتا میں خود سوچ رہا ہوں، لیکن دل میں شیطان کا خیال ہوتا ہے جو گمراہ کرنا چاہتا ہے. شہوات ہوں یا شبہات ہوں یا پھر اسی طرح سے ضلالات ہوں، انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں، شیطان ڈالتا ہے. ان کی نیت اچھی تھی، عبادت کا شوق پیدا ہوگا، لیکن عبادت کے شوق کی نیت سے جو بت بنائے وہ اللہ کی عبادت میں شوق کی بجائے شرک کی طرف لے گئے. شوق کہاں چلا گیا؟ شرک کی طرف. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی صرف نیت اچھی ہو، کچھ بھی کرے نہیں چلے گا. نیت اچھی ہو، کچھ بھی کرے نہیں چلے گا. نیت بھی اچھی ہو، اس کا طریقہ بھی اچھا ہو، تبھی گمراہی سے انسان بچ سکتا ہے. اس کی دو مثالیں دوں گا. ایک مثال 3 صحابی، اختصارا ذکر کر رہا ہوں، متون کو ذکر نہیں کروں گا اس لیے کہ وقت بہت ہم کو زیادہ چلا جائے گا، پھر سوال جواب بھی جو ہے ہم کو دیکھنا ہے. 3 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آئے، آپ کے ازواج سے عبادت کے بارے میں پوچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے؟ انہوں نے بتایا ایسا ایسا رات میں عبادت کرتے ہیں، گھر میں اتنی عبادت. كأنهم تقالوها، صحابی کہتے ہیں ان کو تھوڑا کم لگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدہ کرتے تھے لیکن آپ امت کے لیے اسوہ بھی تھے. ایسا اسوہ پیچھے چھوڑا کہ امتی کے لیے آسانی رہے. بہت کرتے، اگر امت کو کرنا لازم ہوتا تو مصیبت ہو جاتی. آپ رحمت للعالمین تھے، آپ ایسا عمل کرتے تھے کہ ہر امتی کر سکے. كأنهم تقالوها، ان کو تھوڑا لگا، وہ تھوڑا، نبی کا عمل اتنا تھوڑا، لیکن انہوں نے اس کی اچھی توجیہ کی. انہوں نے کہا اين نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں، نبی کہاں. اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی مغفرت ہی کر دی ہے، تو پھر آپ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے. صحابہ بڑے اچھے لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا انہوں نے، تھوڑا صحیح، لیکن ہمارے نبی کا عمل کہاں. تھوڑا عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں، ساری امت کی ساری عبادات پر فوق ہے. ساری امت کی ساری عبادات سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نیکی ہے. کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی تو مغفرت بھی ہو چکی ہے، نبی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک نے اس میں سے کہا میں روزانہ رات میں جاگوں گا، روزانہ رات میں قیام کروں گا، رات بھر جاگوں گا، رات میں سوؤں گا نہیں، رات بھر تہجد پڑھوں گا، عبادت کروں گا اللہ کی. دوسرے نے دن کی عبادت لی، کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اصوم ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں. تیسرے نے کہا دن لے لیا، رات لے لیا، میں کیا کروں. اس نے کہا ولا اتزوج ابدا، میں نکاح ہی نہیں کروں گا. نہ دن کا معاش کا مسئلہ ہو، نہ رات کا حقوق کا مسئلہ ہو، مسئلہ ہی ختم، نکاح ہی نہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، باہر آئے، آپ نے پوچھا تم ہو، تم نے ایسا ایسا کہا ہے، انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگ ایسا کہہ رہے تھے؟ ہاں. کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو ڈرنے والا اور اللہ کے تعلق سے تقوی والا ہوں. انی لاخشاکم باللہ واتقاکم لہ. خشیت قلبی، ڈر، دل کا ڈر، اور تقوی اعمال میں پرہیزگاری کے اعتبار سے، ظاہر و باطن کے اعتبار سے، خشیت اور تقوی سے بالکل لبریز زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے زیادہ تم میں اللہ سے ڈرنے والا میں، سب سے زیادہ پرہیزگار میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں رات میں عبادت کرتا بھی ہوں، قیام کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، اور دیکھو میں نکاح بھی کرتا ہوں. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. تو جو میرے طریقے سے، میری سنت سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں، میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں. فَلَيْسَ مِنِّي کا جو قوت ہے اس میں، جیسے ہم کہتے ہیں، ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں اس کا میرا کوئی رشتہ ہی نہیں، ختم. یعنی ایک دم ناپسندیدگی کا انداز ہے. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي، جو میری سنت سے اعراض کرے، منہ موڑے، اس کو کم سمجھے، اس سے دور ہو، اس کو چھوڑ کے کچھ اور تلاش کرے. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اس سے نہیں ہے، اس کا میرا کچھ نہیں. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ذرا غور کیجئے اس کے اوپر، صحابہ کی نیت کیسی ہے، بہت اچھی نیت ہے. گناہ کرنے کے لیے رات میں جاگ رہے ہیں، نعوذ باللہ. دن میں معاش کی وجہ سے سوچ رہے ہیں کہ میں دن میں ایسا ایسا کام کروں گا، بہت کام پہ جاؤں گا، روز صبح سے لے کے جاؤں گا، رات کو اوور ٹائم کر کے آؤں گا. نہیں، دن عبادت، رات عبادت، عبادت کا شوق. آپس میں ایک دوسرے پر عبادت میں سبقت لے جانا چاہ رہے ہیں اور مجاہدہ بہت کرنا چاہ رہے ہیں. مجاہدہ بہت ہو، نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو، ایسا مجاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. اللہ کو کیسے پسند آئے گا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند وہی تھی جو اللہ کی پسند ہے. مجاہدے کی کثرت اگر سنت سے آزاد ہو جائے مقبول نہیں. مجاہدے میں غلو اللہ کو، اس کے رسول کو پسند نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے مجھ سے نہیں. معلوم وہ کرنا چاہ رہے نیکی، روزہ عبادت نہیں ہے، نماز عبادت نہیں ہے، اور بیوی سے دور رہنا نیت کیا ہے؟ نیت اچھی ہے. نیت کا اچھا ہونا عمل کو اچھا نہیں کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سراہا نہیں. دیکھو میرے امتی بعد والوں کے لیے نمونہ بن جائیں گے، رات بھر جاگنے والے، دن بھر روزہ کبھی چھوڑنے والے نہیں، نکاح سے ہی دور بھاگنے والے، کتنے اچھے لوگ ہیں. یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک انسان بعض اوقات اس کی نگاہ اعمال کی کثرت پر ہوتی، بہت نیکیاں، اس میں سنت دیکھنا ضروری ہے. یہاں بھی وہی ہوا، ان کے اندر جذبہ تھا، نوح علیہ السلام کی قوم، جذبہ صحیح، لیکن عمل منمانی کہاں تک لے جاتی ہے. اور اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وحی سے آزاد ہو کر عبادات انسان کرنے لگ جائے، دروازہ کھول دے، تو بدعات بعض اوقات شرکیات تک لے جاتی ہے، جس کی پہلی مثال نوح علیہ السلام کی قوم ہے. شروع کہاں سے ہوا؟ بدعات سے. نیا عمل اپنے دل سے کر رہے، عبادت کا ان کی نیت عبادت کی نہیں ہے. ان کی عبادت کریں گے نہیں، لیکن اللہ کی عبادت کی نیت سے کیا ہوا وہ عمل جو نبی کی رہبری سے آزاد ہو جائے، اللہ کی طرف سے اس میں کوئی رہبری نہیں ہے، جس میں شیطان کا وسوسہ شامل ہو گیا ہے، وہ بعض اوقات انسان کو شرک تک لے جاتا ہے. یہ ہم کو نوح علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے. دوسری مثال لیجئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں، حلقہ نماز کے انتظار میں، اور ان میں سے ایک آدمی ہر حلقے میں کنکریاں رکھی ہوئی. امام الدارمی نے اس کو اپنی کتاب سنن الدارمی میں ذکر کیا ہے. سامنے کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور ان میں سے کہتا کہو اللہ اکبر 100 بار،
100 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر گنتے اس پر. کہتے 100 بار یوں کہو لا الہ الا اللہ کہو, پھر وہ گنتے ہیں اس کو. 100 بار سبحان اللہ کہو, 100 بار سبحان اللہ. انہوں نے دیکھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دیکھا, اب ان کے لیے معاملہ التباس والا ہو گیا, کنفیوژن والا. عمل دکھ رہا تو اچھا لیکن تھا نہیں پہلے سے. ذکر کرنا غلط نہیں لیکن ذکر کی شکل غلط, عمل ثابت لیکن عمل کا طریقہ یہ ڈھانچہ ثابت نہیں. تو اپنے سے زیادہ علم والے کی طرف رجوع کیا. کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گئے گھر پہ, آئے نہیں تھے, انتظار میں رہے. گھر کے باہر جب آئے تو کہا یا ابا عبد الرحمن, اے ابو عبد الرحمن, ایک عمل میں نے دیکھا مسجد میں جو ہو رہا ہے اور دیکھنے میں تو اچھا ہے لیکن نیا ہے. مجھ کو اس میں منکر دکھائی دیا, یعنی عجیب نیا ہے, میں اس سے پہلے اس عمل کو دیکھا نہیں ہوں, کہیں ثبوت نہیں ہے لیکن یہ خیر ہی ہے, ذکر کرنا تو خیر ہی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کچھ بھی نہیں کہا, میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے بیان کروں, آپ ہی چل کے دیکھ لیں, اگر آپ چلیں گے تو آپ ہی دیکھ لیں گے کیا ہو رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ان سے کیوں نہ کہا کہ اس کی بجائے اپنے گناہ گن لو, تو کم سے کم میں ضمانت لیتا ہوں کہ ان کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو برباد نہیں کرے گا. یہ گننے کی بجائے گناہ گنو اپنے. پھر چلے ان کے ساتھ میں مسجد میں آئے اور جا کر حلقے پر ٹھہر گئے. اب کیا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن, ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں بعینی. انہوں نے کہا وَيْحَكُمْ, برا ہو تمہارا, یا امت محمد, اے امت محمد, ما اسرع ہلاکتکم, کیسی جلدی تم ہلاکی کی طرف نکل گئے, کیسے جلدی تم ہلاکت کی طرف نکل گئے. ما اسرع ہلاکتکم والذی نفسی وہذہ ثیابہ لم تبلى ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون. یہ صحابہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اتنے زیادہ صحابہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے اور آپ کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے. یہ صحابی کہہ رہے ہیں اتنے سارے صحابہ تمہارے بیچ میں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی لمبا زمانہ نہیں گزرا ہے, آپ کے ابھی برتن نہیں ٹوٹے, کپڑے آپ کے پرانے نہیں ہوئے. اور والذی نفسی فی یدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملۃ محمد او مفتتح باب الضلالہ, کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یا تو ایسا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کے, آپ سے بڑھ کے ہدایت پر ہو, یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. دو میں سے ایک. یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت پر تم, یہ ڈانٹ ہے, اقرار نہیں ہے, ڈانٹ ہے, تو اپنے آپ کو زیادہ ہدایت پر سمجھتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا پھر یہ حال ہے اور جو کہ یقینی تھا کہ تم گمراہی کا, ضلالہ کا دروازہ کھول رہے ہو. انہوں نے جواب میں کہا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر. اکثر اوقات یہی جواب ہمارے بہت سارے بھائیوں کی طرف سے ملتا ہے جب بھی کسی بات سے منع کیا جائے, ثابت نہیں ہے, وہ نیت اچھی ہے نا, نیت اچھی ہے, ہم ایسی نیت سے نہیں کر رہے, ہم اچھی نیت سے کر رہے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا, انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن ہماری نیت اچھی ہے, ما اردنا بذلک الا الخیر, ہم نے اچھی نیت سے کیا, ہماری نیت خیر کی ہے, نیت خیر کی ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ, کتنے خیر کے چاہنے والے اس کو پاتے نہیں ہیں, کتنے ایسے ہوتے ہیں نیت ہوتی ہے خیر کی, ملتی نہیں ہے خیر, کیونکہ خیر کہاں ملے گی, خیر کے راستے پہ چلنے سے. بہت سے خیر کے طالب خیر کے پانے والے نہیں بنتے ہیں.
بہت سے خیر کا ارادہ کرنے والے ان کے حصے میں خیر نہیں آتی ہے. اور اس کے بعد وہاں سے وہ لوگ ایک ایک کر کے، اور انہوں نے آگے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک حدیث میں بتلایا کہ ایک قوم آئے گی جو قرآن پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی سمجھیں گے نہیں، اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے. ایک ایک کر کے سب اٹھ کے چلے گئے. تابعی کہتے ہیں عمرو بن سلمہ کہ میں نے یہ جو لوگ تھے جو حلقے لگا کر بیٹھے تھے، ان کو بعد میں دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خارجیوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے والوں میں یہی لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. اتنی سخت بات سوچیے آپ، سننے کو کیسا لگتا ہے؟ جہنم کے کتے ان کو کہا، اور کہا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے. تم ان کی نمازوں کو دیکھ کے اپنی نمازوں کو اور ان کی عبادات کو دیکھ کے اپنی عبادات کو کم سمجھو گے، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے. یا ابا عبد الرحمن ما اردنا بذلك الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن ہماری نیت تو خیر ہی کی تھی، لیکن خیر کی نیت کرنا انسان کو بعض اوقات اگر اس کا طریقہ صحیح نہیں ہو تو وہ خیر کی نیت بعض اوقات انسان کو خرافات میں مبتلا کرتی ہے. اولیاء کی تعظیم ضروری ہے، لیکن بعض اوقات اولیاء کی تعظیم اگر حدود کو پار کر جائے تو شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. اعمال کا شوق اچھی چیز ہے، عبادات کا شوق اچھی چیز ہے، لیکن یہ شوق اگر سنت سے آزاد ہو جائے اور اس میں غلو آ جائے بدعات کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام اقوال و افعال میں اس بات کو مد نظر رکھے کہ اس بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، قرآن و سنت کا پابند ہو جائے اور کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کے لیے قرآن و سنت سے اس کو دلیل نہیں ملتی ہے. تو یہ بنیادی بات تھی جو اس سلسلے میں یاد رکھنے کی. اور بھی اسباب اس میں ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ شیطان اپنی کوشش کیسے کرتا ہے. شیطان کا طریقہ برائیوں کو مزین کرنے کا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ، میں، شیطان نے کہا تھا، ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نبھا رہا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. زمین میں میں ان کو، کن کو؟ آدم علیہ السلام کی اولاد انسانوں کو. اُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، مزین کر کے بتاؤں گا، برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کے سب کو میں گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے کچھ تیرے نیک چنے ہوئے بندے ان کو چھوڑ کے. سب کو میں گمراہ کر دوں گا. کیسے گمراہ کروں گا؟ مزین بنا کے، خوبصورت بنا کے، برائی کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا. آپ بتائیں، آدم علیہ السلام کے قصے میں یہی ساری انسانیت کی تاریخ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، تجربہ نہیں تھا، دھوکے کا تجربہ نہیں تھا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ نے کہا دھوکے سے جو ہے ایک غلط چیز جو اللہ نے منع کی تھی اس کی طرف دھکیل دیا، مس گائیڈ کر دیا. جس پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا اس نے کیا کہا؟ ارے یہ پیڑ تو ایسا پیڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تم کو منع کیا ہے کہ تم فرشتے کی طرح ہو جاؤ گے یا ہمیشگی کی زندگی تم کو مل جائے گی. ابھی فرشتے کی طرح ہو جائے گا. فرشتے تو اللہ کی فرمانبرداری عبادت کرتے ہیں، نور والی مخلوق ہے، حاجات ان کے پیچھے نہیں، اس سے اچھا اور کیا ہوگا. اور عبادت کرتے ہیں، لمبی زندگی ملنا کیا پرابلم ہے. اللہ کی عبادت والے اوصاف مل جائیں اور ابدیت مل جائے، اس سے بڑھ کے کیا خیر ہوگی. کھا لیا، لیکن کیا ہوا اس سے؟ بتایا تھا کیوں، اس سے کیا ہوگا؟ فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشگی ملے گی. لیکن ہوا کیا؟ لباس جسم کا جو تھا وہ اتر گیا، لباس جسم کا اتر گیا. شیطان کا یہی کام ہے. آپ بتائیے، برائی کو برائی کر کے پیش کرے گا تو کون اس پر چلے گا؟ دھوکہ تو تبھی آدمی کھائے گا
جب ایک برائی بھلائی بنا کے پیش کی جائے. خریداری میں آدمی کتنا پھنس جاتا ہے, خوبصورت بنا کی چیزیں پیش کرتا ہے بیچنے والا, لینے والا بیچارہ دیکھتا ہے باہر سے لے لیا. موبائل کو بیچ رہا ہے, خریدا, گھر پہ آ کے لگا رہا, کہیں فون ہی نہیں لگ رہا, کیوں, اندر سے پورا خالی. پھل بیچ رہا ہے اور اوکے کا سٹیکر بھی اس کے اوپر ہے, لیکن جیسے وہ سٹیکر ہٹا سوراخ ادھر ہی ہے, سوراخ بھی آئی نہیں, اس کے نیچے چھپا بیٹھا تھا. پورا پھل دے کر کہیں بھی سوراخ نہیں, کتنا اچھا دکھائی دے رہا, لال رنگ کا سیب ایک دم, جیسا کھولا تو سوراخ دکھائی دیا. اب کیا کر سکتا, اب خرید لیا, وہ جا کے کچھ نہیں ہو سکتا. دھوکہ خوبصورت بنا کے پیش کرنا ہے, شیطان کا کام ہی ہے. میں نہیں کہا سارے پھل والے بیچارے ایسے ہوتے, کوئی بیٹھا ہو تو بولے گا ہمارا نام لے. دھوکہ دینے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا حربہ یہی ہے. اس نے کہا ہے قرآن میں, اللہ نے ذکر کیا تاکہ امت پڑھتی رہے, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین میں ان کو میں برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا, مزین بنا کے پیش کروں گا. اب ہم یہ کہیں گے برا کیا ہے اس میں, ہو سکتا ہے برا ہو, اچھا دکھائی دے رہا ہو. ہمارے دل کی طرف ہم نہ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی اور تعلیمات کی طرف ہم دیکھیں کہ اس میں صحیح نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے. اگر ہم یہ کہنے لگے ہم کو تو اچھا دکھائی دے رہا ہے, تو اچھا ہی تو دکھائی دے گا. جو بھی برائی میں مبتلا ہوتا ہے دین سمجھ کر, اس کو برائی سمجھ کے تھوڑی مبتلا ہوتا ہے, اس کو تو دین ہی سمجھ کر مبتلا ہوتا ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ کیا تمہیں بتلائیں, قل اے نبی آپ کہیے, هل ننبئكم, کیا ہم تم کو بتائیں, کیا ہم تم کو بتلائیں, بالاخسرین اعمالا, اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے. بے عملی نہیں, اعمال کے اعتبار سے, عمل کرنے کے اعتبار سے. بالاخسرین اعمالا, اعمال کر کے گھاٹے میں کون ہے, اور سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے عمل کے اعتبار سے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, جن کی کوششیں دنیا میں رائیگاں چلی گئی, ضل رائیگاں چلی گئی, برباد ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی بہت بھلا کام کر رہے ہیں. کوششیں برباد کیوں ہو گئی, شرک و بدعت کی وجہ سے. شروع میں نے بتلایا تھا کہ عمل برباد کیوں ہوتا ہے, لئن اشرکت لیحبطن عملک. عمل برباد کیوں ہوتا ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, غیر مقبول. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, ان کی کوششیں رائیگاں چلی گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں. انسان نیک کام سمجھتا رہتا ہے, بعض اوقات وہ کام برا ہوتا ہے. اب کیسے فیصلہ کریں گے اچھا کیا برا کیا, فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا, لوگ ایک ہی دین پر تھے پھر اختلاف میں پڑ گئے. اب کیا کریں, دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. کہ اللہ لوگ ایک ہی دین پر تھے پھر وہ اختلاف میں پڑ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ, تاکہ ان کے اختلاف کا فیصلہ وہ کریں اس کتاب کی بنیاد پر, اس وحی کی بنیاد پر جو اللہ کی طرف سے آئی. اس لیے اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر دیکھیں کہیں ہم کو بھی تو شیطان وہی نہیں کر رہا جو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اچھا سمجھ رہے ہیں اور برا ہو. میزان کیا ہے, ترازو کیا ہے, میزان وہی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی. امام الحاکم نے اور امام مالک نے موطا میں اس کو ذکر کیا, اور دوسرے محدثین نے. دو چیزیں اپنے بعد چھوڑے جا رہا ہوں, ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیا ہے وہ دو چیزیں, اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ, میری سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر آدمی احادیث کا مطالعہ کرتا رہے
اور علماء کی رہبری میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، صحیح فہم کے ساتھ اس کو سمجھے، کتاب و سنت کو سلف کے فہم سے سمجھے، تو ایسا آدمی گمراہی سے بچے گا۔ ضمناً یہ بات ضروری میں محسوس کرتا ہوں کہ بتا دوں، یہاں یہ بات دیکھیں کہ وہ لوگ جو ذکر کر رہے تھے مسجد میں، ان کو نیکی دکھائی دے رہی تھی، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان اگر صحابہ سے آزاد ہو کر، صحابہ کے سلف کے فہم سے آزاد ہو کر بعض اوقات قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کر کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی یہ دیکھے کہ یہ عمل اگر اس حدیث سے، اس آیت سے مجھ کو لگتا ہے کہ یہ عمل اچھا ہے، یہ دیکھیں صحابہ نے بھی تو اس کو کیا کہ نہیں، اس لیے کہ ہم سے زیادہ قرآن کے سمجھنے والے وہ تھے، وحی کے نزول کے دوران موجود رہنے والے لوگ، ان کو وحی نہیں سمجھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے، آپ کے پیچھے نمازوں میں سلام پھیرنے والے، آپ سے مصافحہ کرنے والے، آپ کے گھر میں آنے جانے والے، آپ کے ساتھ سفر حضر میں رہنے والے، آپ کو دیکھ کے مسکرانے والے، جن کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، آخری وقت میں بھی خوش تھے، پردہ ہٹا کے دیکھا اور خوش تھے ایک دم، اس کے بعد کبھی باہر نہیں نکلے گھر سے، آخری حالت میں مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور خوش خوش دنیا سے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے اعتماد ہٹایا جائے یا ان کو چھوڑ کے ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ خود گمراہی کا ایک دروازہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو صحیح فہم کے ساتھ بھی کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اور اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آج کی اس گفتگو میں نے مناسب سمجھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله